اگر یہ بہت زیادہ تاخیر ہوئی تو فروری تک انتخابات ہو جائیں گے۔ اس پارٹی کا حال وہی ہونا ہے جو کہ وہ محمد رفیع کا گانا ہے نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ کتنا انصاف نواز شریف اور اس کی جماعت کو ملا اور کس طرح کا انصاف عمران خان اور اس کی جماعت کو مل رہا ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نواز شریف ہالی ووڈ کے کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ ان کے آنے کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بدل جائیں گی۔ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کوئی سیاستدان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جماعت کے دو جو اہم رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار، ان کو اس دائرے سے نکال دیا ہے۔ تو اب جو میدان ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی ہمدردیاں کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گی، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہوں گے، کسی جماعت کے اہم ارکان میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اب یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کو کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ بہت زیادہ تاخیر ہوئی تو فروری تک انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ مارچ کے اندر سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، اور اگر سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں تو اس کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو رہی ہیں، تو سینٹ کے انتخابات نہیں ہو جائیں گے، تو یہ ایک ایسا لاگ جیم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ بندیوں کے لیے یقیناً وقت چاہیے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ نئی مردم شماری اب آفیشلی نوٹیفائی ہو رہی ہے۔ تو اگر بہت زیادہ دیر ہوئی تو فروری تک انتخابات ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں یہ پارٹی اس حیثیت میں برقرار رہ سکے گی۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک دھڑے کے رہنما ضرور ہوں گے، لیکن اس پارٹی کا حال وہی ہونا ہے جو کہ وہ محمد رفیع کا گانا ہے نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ترازو کے جو پلڑے کا جو محاورہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ کوئی مناسب ہے، کیونکہ اگر آپ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا انصاف نواز شریف اور اس کی جماعت کو ملا اور کس طرح کا انصاف عمران خان اور اس کی جماعت کو مل رہا ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 ماہ میں ہمارے عدالتی نظام نے استثناء پہ استثناء، تاریخ پہ تاریخ، ضمانت پہ ضمانت، یہ اس طرح کی مراحت ملی۔ یہ کام تو نواز شریف اس کی جماعت کو نہیں ہوا تھا، وہاں تو مانیٹرنگ جج بنائے گئے تھے، وہاں ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے ان کو اندر کرنا ہے یا انصاف دینا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ۔ تو وہ پلڑے کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ جو موازنے ہیں یہ لولے لنگڑے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پلڑے برابر ہونے ہیں۔ ہمارا پورا نظام بگڑا ہوا ہے، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تو کم از کم جو کمزور افراد ہیں اور کمزور گروہ ہیں ان کو تو انصاف نہیں ملتا۔ وہ خبریں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، یہ بہت قبل از وقت سوال ہے۔ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ بہت دگرگوں ہے۔ صرف نواز شریف کا آنا وہ کوئی ہالی ووڈ کے کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ ان کے آنے کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بدل جائیں گی۔ ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ جو ماحول ہے وہ خاصا بدل گیا ہے، اور خود جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر بھی ایک طرح کی سوچ پائی نہیں جاتی۔ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان میں سب سے منجھے ہوئے، سب سے تجربہ کار سیاستدان نواز شریف ہیں۔ تو ان کے آنے کا فرق تو پڑے گا، لیکن کیا یہ اتنا فرق ہوگا کہ وہ ان کی جماعت کو بہت بڑی اکثریت دلا دے؟ یہ بہت قبل از وقت ہے۔